میرے ماموں ممانی کی وفات کے بعد ان کی چھوٹی سی بیٹی ہمارے گھر آ کر رہنے لگ گئی۔ اچانک ہی وہ حاملہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی تھی اور زیادتی کرنے والا بھی ہمارے گھر میں سے ہی تھا۔ میری ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اسے نکاح کر لو۔ میں نے نکاح تو کر لیا، مگر شادی کی پہلی رات ہی اس نے بتایا میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا باپ ہے، اور یہ بچہ بھی آپ کے باپ۔ میری مما جو مجھے کہہ رہی تھی، میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ، بھلا میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ مما کہنے لگی خدا کے لیے تمہیں اس کی عزت کی خاطر اس سے شادی کرنی ہوگی۔ اگر تم اس سے نکاح نہیں کرو گے تو میں اپنے بھائی بھابھی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں کس منہ سے آخرت میں ان کا سامنا کروں گی؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو میرے حوالے کیا تھا۔ آخری وقت میں میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میری بیٹی کا خیال رکھنا، لیکن میں اس کی بیٹی کی عزت کی بھی حفاظت نہیں کر پائی۔ جانتے ہو وہ چھوٹی سی بچی حاملہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کا بچہ ہے، اور وہ کچھ بتا بھی نہیں رہی۔ اس کی کنڈیشن بہت بری ہے۔ خدا کے لیے تم اس بچی کو قبول کر لو۔ میں اپنی ماں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا مما میں نہیں اس بچے کو اپنا سکتا۔ دیکھیں ایک تو وہ بہت چھوٹی ہے، اوپر سے اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہے۔ میں ایسی لڑکی کو کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ میں تو کیا کوئی بھی مرد کسی ایسی عورت کو اپنی زندگی میں نہیں شامل کر سکتا جس کے وجود میں کسی اور کا گناہ پل رہا ہو۔ اسے پوچھیں جس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، اس کا نکاح اسی کے ساتھ کریں۔ لیکن میری ماں میرے ساتھ ضد کرنے لگی، کہنے لگی خدا کے لیے اس بچی کے ساتھ نکاح کر لو ورنہ وہ مر جائے گی۔ اسے کون سنبھالے گا؟ اسے سہارا چاہیے۔ دیکھو وہ اس قابل نہیں ان سب باتوں کو سمجھ سکے۔ تم اس کے شوہر بن کے اس کے سب کچھ سمجھانا۔ ڈاکٹر کہتی ہیں اس عمر میں ابارشن نہیں کروا سکتے، وہ بہت چھوٹی ہے، اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، وہ مجھے کس مصیبت میں ڈال رہی تھی۔ میں ان کی بات نہیں مان سکتی تھا، لیکن میں نے اپنی ماما کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی میں نے زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا، پہلی اور آخری دفعہ کچھ مانگ رہی ہوں۔ اس ننھی سی جان پر رحم کرو۔ میں اپنی بھتیجی سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کل کو میں مر گئی تو کون اس کا خیال رکھے گا؟ ابھی تو میں دنیا والوں کے منہ بند کر لوں گی، سب کچھ سنبھالوں گی، لیکن کل کو اسے کون قبول کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تم میرے بیٹے ہو، مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ میں اپنی ماں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں انہیں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا اور اقرار بھی نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی مرد ایسی عورت کو کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا جس کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں نے کہا آپ نے بابا سے بات کی ہے؟ مما کہنے لگیں وہ کہتے ہیں کہ جیسی تم لوگوں کی مرضی، جو مرضی کرو۔ جانتے ہو تمہارے باپ نے پہلے بھی کبھی ہماری کوئی بات نہیں مانی یا ہمارے لیے کچھ کیا۔ ہم نے ہمیشہ ہی اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود کیے ہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے اپنی زندگی میں مصروف رہے، انہیں صرف اپنا کام عزیز ہے، اس کے علاوہ انہیں ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دیکھو تمہارے چچا تایا، ان کے بیٹے سب اس گھر میں رہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ سب میں سے کس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، لیکن وہ میری بھتیجی ہے۔ میں اسے یوں اذیت اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ تم اس سے نکاح کر لو۔ میں اپنی ماں کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے لیے مشکل ہوگا، اتنی جلدی میں اس بچی کو نہیں اپنا سکوں گا۔ میں نے اپنی ماں کو صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ وہ کہنے لگے بس تم ایک بار اسے اپنا لو، اسے اپنا نام دے دو۔ یہ بات ابھی کسی کو معلوم نہیں اور یہ بات چھپی رہے گی۔ میں حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر تو اس بات کا تھا جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ میری بیوی ہے
اوپر سے وہ چھوٹی بچی ہے، تو لوگ نہ جانے میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے۔ اس وقت مجھے اپنی ماں کی خوشی عزیز تھی، جس میں وہ خوش تھی مجھے وہی کرنا تھا۔ جب یہ بات فیملی میں پہنچی تو سبھی بہت زیادہ حیران تھے۔ سب کہنے لگے تمہاری ماں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک چھوٹی بچی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتی ہے۔ میرے کزن بھی کہنے لگے تم پاگل ہو گئے ہو کیا، کسی بچی کے ساتھ شادی کرو گے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا، تم اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائم کر پاؤ گے، وہ اتنی چھوٹی ہے۔ لیکن میں کسی کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا۔ وہ دلہن بنی چھوٹی سی بچی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا میں محبت بھرے انداز میں اس سے پوچھوں گا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، پھر اس کا نکاح کر دوں گا، اس شخص کے پاس اسے بھیج دوں گا۔ مجھے معلوم تھا جب اسے معلوم ہوگا وہ شخص اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو ضرور اسے قبول کر لے گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا مجھے اس کے بعد کیا سننے کو ملے گا۔ میں کافی رات کو کمرے میں داخل ہوا۔ میری ماں نے ہی اسے دلہن بنایا تھا۔ وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی، لیکن اس وقت اس کے حسن کو 4 چاند لگے ہوئے تھے۔ وہ تکیے پر سر رکھے سو رہی تھی، گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے ٹکا ماتھے پر ایک سائڈ پر موجود تھا۔ میں آہستہ سے اس کے پاس جا کر بیٹھا، اس کے کانوں کو جھمکوں سے آزاد کیا تاکہ وہ کمفرٹیبل فیل کرے۔ میری ماں کے کہنے پر وہ یہ سب کچھ ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ اسے شادی کا ان سب کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ آہستہ سے میں اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ وہ چھوٹی بچی تھی، ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس پر ظلم ہوا تھا اور میں ظلم کرنے والوں کو پکڑ لیتا۔ اچانک ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ ڈرتی ہوئی وہ مجھ سے پیچھے ہونے لگی۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، میں آپ کا شوہر ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ بھی مت کیجیے گا، میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاؤں گی، میں بالکل بھی یہاں نہیں رہوں گی، لیکن میرے ساتھ آپ کچھ بھی مت کیجیے گا۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے 10 سال سے کی میں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور کہا کون آپ کے کمرے میں آئے تھے، چلے شاباش مجھے بتائیں۔ میں محبت بھرے انداز میں اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے کہنے لگی اس رات آپ میرے کمرے میں آئے تھے، اور میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ وہ کتنی عجیب بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میرے علاوہ آپ کے کمرے میں کون آئے تھے جب آپ اکیلی تھی، جس نے آپ کو تکلیف تھی، کس نے آپ کو رلایا؟ میں بہت محبت بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس نم آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ اچانک ہی اس نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں پیچھے ہوا، میرے چہرے پر پسینہ آنے لگ گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ میرا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ مجھے نہیں معلوم تھا زندگی میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہوں، اتنا کچھ کرنے کے بعد میں اتنی آسانی سے بھول سکتا ہوں۔ اسے پیچھے پیچھے ہوئے جا رہا تھا، اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا، پیچھے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنی بڑی مجھے سچائی معلوم ہوئی تھی اور میں ہر چیز سے بیگانہ تھا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ رات میں کتنی آسانی سے بھول گیا، اور وہ رات اس چھوٹی بچی کی زندگی برباد کر گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ نئی نئی ہمارے گھر میں رہنے آئی تھی۔ انہی دنوں ہماری یونیورسٹی ختم ہوئی۔ ہم سارے کزنز میرے فلیٹ پر پارٹی کر رہے تھے اور ہم سب بہت زیادہ خوش تھے۔ اس رات میرے کزنز نے مجھے زبردستی شراب پلا دی۔ ہماری یونیورسٹی فیلوز بھی تھی، بہت زیادہ فرینڈز بھی تھے، لیکن جب میں نشے کی حالت میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نشے میں چور تھا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میرے کمرے میں کوئی لڑکی تھی اور نشے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری کزن تھی،
چھوٹی بچی تھی جس کے ساتھ میں اتنا غلط کر گیا۔ میں اتنا پاگل کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنا کچھ کرنے کے بعد سب کچھ بھول جاؤں کہ میں نے کس کے ساتھ اتنا برا کیا۔ میں نے صبح اپنے کزن سے بھی پوچھا کہ کس نے یہ سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا یار کوئی نہیں، یونیورسٹی کی لڑکی تھی، زیادہ پریشانی والی بات نہیں، کچھ نہیں کرے گی۔ لیکن انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں اسے دیکھے جا رہا تھا، وہ مجھ سے خوف کھا رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ اسے میں ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلا، اپنی ماں کے کمرے کی طرف گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی میری مما نماز پڑھ کر چاہے نماز کو طے لگا رہی تھی۔ میں بے ساختہ ہی ان کے پاس گیا، ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا، بری طرح سے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا مما مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ کا بیٹا بہت گنہگار بن چکا ہے۔ میں روتے ہوئے بول رہا تھا۔ مما کہنے لگی کیا ہوا ہے، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا اس بچے کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں، وہ بچہ میرا ہی ہے۔ میرے روتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ میں نے کہا مما سوری، مجھے نہیں پتا تھا میں یہ سب کچھ کر جاؤں گا، اور دن سارے کزنس نے مجھے بہکا دیا، نہ جانے میں کیسے یہ سب کچھ کر گیا۔ میں روئے جا رہا تھا۔ میں نے کہا مما میں وعدہ کرتا ہوں اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، کوئی اذیت نہیں دوں گا، اسے بہت محبت سے رکھوں گا اپنے سینے سے لگا کر، میں اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ اپنی ماں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور میری ماں بالکل مطمئن نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے سب کچھ معلوم تھا، جانتے ہو تم سب سے اچھے ہو، تمہیں گھر والوں کی نظروں میں گرانے کے لیے سب کچھ تمہارے کزنس نے جان بوجھ کر کیا تھا، یہ ان کا پلان تھا۔ انہوں نے تمہاری ویڈیو مجھے دکھائی کہ تمہاری بھتیجی کے ساتھ آپ کے بیٹے نے کیا کیا، جسے میں بہت اچھا سمجھتی ہوں۔ آپ اپنی ماں کی طرف دیکھے جا رہا تھا، میری ماں کو مجھ پر یقین تھا۔ میں بری طرح سے رونے لگ گیا۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کیے۔ اب نے اللہ سے معافی مانگنا، تمہارا گناہ کوئی چھوٹا نہیں، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ میں شدت سے رونے لگا۔ میں نے کہا مما میں نے کبھی زندگی میں اتنا بڑا گناہ نہیں کیا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایک چھوٹی بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر گیا، مجھے یاد تک نہیں تھا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسے یاد تھا مما، وہ مجھے کبھی زندگی میں قبول نہیں کر پائے گی، چھوٹی عمر میں اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھے جا رہا تھا۔ میری مما نے میری پیشانی پر بوسہ دیا، کہنے لگی تم تو میرے شہزادے بیٹے ہو، تم کبھی غلط نہیں کر سکتے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، بس تم کبھی اسے تکلیف نہ دینا، اذیت نہ دینا کبھی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا میں وعدہ کرتا ہوں کبھی اسے تکلیف نہیں دوں گا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، وہ یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی، میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کبھی تکلیف اذیت نہیں دوں گا، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا، نہ جانے میں کیسے کر گیا۔ میں اسے سمجھا ہی نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ چھوٹی بچی تھی، میری بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ محبت میرا لہجہ بہت نرم تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد میں نے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، اپنے بچے کا خیال خود رکھتا۔ میں نے اسے ایڈمیشن لے کر دیا، وہ اپنی اسٹڈی پر فوکس کرتی، اس کے علاوہ میں اس کا یوں ہی خیال رکھتا جیسے اپنے بیٹے کا رکھتا تھا۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا تھا جیسے میری بیوی نہیں بلکہ اولاد ہو۔ میں اس کا یوں خیال رکھتا تھا، اگر اس کا کبھی پیپر ہوتا، کبھی کوئی ٹیسٹ ہوتا، رات بھر اسے پڑھاتا، اکثر ہی وہ میرے کندھے پر سر رکھ کے سو جاتی۔ جتنی میں اسے محبت کرتا تھا، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا اس سے زیادہ تو وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور ہماری زندگی میں سکون تھا۔